ناظرین، پروگرام کے نہیں میں آپ کا میزبان افتخاری بٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر عبدالخالق اسناد صاحب، جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں۔ آپ کی کتابوں کو عالمی ایوارڈ بھی مل چکے ہیں۔ آپ نے دین کی راہ کے اوپر چلتے چلتے اپنی زندگی، اپنی جوانی کو دین کے اوپر وقف کیا اور ایسے طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ مختلف نشریاتی اداروں پر بھی آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج کوہ نور ٹی وی میں آپ نے خصوصی طور پر آ کر ہمیں دین کے حوالے سے آگاہی کرنے اور ہماری ناظرین کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ٹائم دیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پیر صاحب، اپنا تعارف کرائیں کہ اتنی جوانی کی عمر میں، کم عمری میں آپ کیسے اس دین کے راہ کی طرف چل پڑے؟ جی، حمد و ثنا اس کریم پروردگار کی جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس کی رحمت، نعمت اور بخشش کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ میں اس نظریے کو لے کر اس راستے پہ چلا ہوں کہ غلامیوں خیر الورا کرتے کرتے میں مر جاؤں، ان سے وفا کرتے کرتے کھڑے ہیں وہ پاؤں پہ امت کی خاطر، ورم آ گیا ہے دعا کرتے کرتے۔ خدا جانے کتنا زمانہ ہوا ہے خدا کو تمہاری ثنا کرتے کرتے، سخی ایسا کوئی دو عالم میں کب ہے جو تھکتا نہیں ہے عطا کرتے کرتے۔ سخی میں تمہاری سخاوت پہ قرباں، سخی کر دیا ہے سخا کرتے کرتے۔ تمہیں چھوڑ کر جو کہیں بھی گئے ہیں، تھکے جا رہے ہیں صدا کرتے کرتے۔ تمہیں دیکھ لوں تو نمازیں ادا ہوں، زمانہ ہوا ہے قضا کرتے کرتے۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے میرا یہ ذہن بنا اس راستے۔ اچھا یہ بتائیں خالق صاحب، آپ نے کتب بھی لکھی، جب آپ کی بکس کو عالمی مقابلوں میں سلیکٹ کیا گیا، پیش کیا گیا، کیا محسوس ہوا جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ اس انعام کے لیے آپ کو حقدار قرار دیا گیا ہے؟ اور بڑے بڑے آپ کے مقابلے میں کتب دین اور ایسی کتابیں پیش کی گئی، لیکن آپ کی کتاب میں کیا ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے سلیکٹ کیا گیا؟ جی، خوشی تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ویسے بنیادی طور پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹاؤں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ تو جیسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لبوں پہ واہ واہ کی طرح سجے رہیں، ایسا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہاں مسرت ضرور ہوتی ہے جب اللہ کریم محنت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ درس دی ہے، یہ سبق دی ہے کہ تمہاری یاد ستائے تو کوئی بات نہیں، کہیں بھی چین نہ آئے تو کوئی بات نہیں، تو مجھ سے راضی رہے اور میں تجھ سے راضی رہوں، اگر یہ جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں، انہی کے نام پہ کشتی رواں دواں ہے میری، کنارہ ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں، خفا ہوں مجھ سے وہ ایسا کبھی خدا نہ کرے، زمانہ روٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، بڑا کرم ہے غلام رسول بن کے رہوں، مزید ہاتھ نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ تو ہم نے اپنی کتابوں میں لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، آپ کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، بے ادب سے ادیب ٹھیک ہے، بھوک سے تو قریب ٹھیک ہے، نبی کا ظفر تو عشق رکھتا ہے، امیر نہ بن تو غریب ٹھیک ہے، کچھ تیز تو یاداشت کر، دکھ سکھ کو بھی برداشت کر، دل کی ظفر زمین میں عشق نبی کی کاشت کر، بدن پیراہن ہو تیرا پرزے پرزے، تسلسل سے آنسو بہا کر سیے جا، ذرا سی بھی غفلت سے مر جانا بہتر، مگر عشق احمد میں بے شک جیے جا۔ تو ہم نے اپنی کتابوں میں لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے حوالے سے پیغام بھی دیے کہ عشق مصطفیٰ کی دولت کو وافر مقدار میں حاصل کریں، اور عشق مصطفیٰ کی دولت کو کیسے حاصل کرنا ہے یہ طریقے بھی بتائیں۔ تو اس لیے عشق مصطفیٰ کی برکت سے ہماری کتابوں کو اتنی اہمیت ملی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، مختلف آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں، خطاب کے لیے جاتے ہیں، تو کیا عوام جو اب آپ کا استقبال کرتی ہے، یا عوام کے اندر ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، ایک عالم دین کے حوالے سے جب جاتے ہیں تو کبھی دلی رات محسوس ہوئی ہے؟ جو ہے
اس حوالے سے تو دلی راحت ضرور محسوس ہوتی ہے کہ وہ اس لیے ہم سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ایک اسلامی شعبے سے وابستہ ہیں، لیکن یہ کوئی شوق نہیں ہوتا ہمیں کہ لوگ کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کریں، ہمارے ہاتھ چومیں یا ہماری ذات کو کوئی اہمیت دیں، بلکہ بس ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ ہم بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ عقیدہ جب ہم بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو اس سے زیادہ خوشی ہمیں ہوتی ہے، جو وہ ہمیں اہمیت دیتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے وہ کون سا عقیدہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان کی مناجات صبح و شام کریں گے، روکے گا زمانہ تو سریام کریں گے، ہم ان کی عنایات پہ رکھتے ہیں بھروسہ، وہ اپنی نگاہوں سے سبھی کام کریں گے، سینے میں محمد کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا، نس نس میں تیری یاد کو ارکام کریں گے، ایک سانس بھی آتی ہے تو تیرے ہی کرم سے، ہم تیری امانت کو تیرے نام کریں گے، سرکار کے نالین کی ناموس کی خاطر ہم خون جگر جان کو نیلام کریں گے، ہے ان کے غلاموں کی حیا شمس و قمر کو، وہ کس لیے غم گردش ایام کریں گے، بک جائے کوئی قاسمی کوچے میں نبی کے، دیکھے گا زمانہ وہ جو انعام کریں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے لوگ اپنا دل ان کے نام کر دیں، اس راستے پر چل پڑیں۔ کوئی ایک بندہ بھی اس راستے پر ہماری گفتگو سن کر جب چل پڑتا ہے تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہمارے جانے کا مقصد ہی حل ہو جاتا ہے، باقی ان کو چاہے ہمارا نام بھی نہ یاد رہے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے یہ تحقیقات اسناد، اس کا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے اوپر کیا ریسرچمنٹ ہے آپ کی؟ جی، میں نے دراصل اس میں لوگوں کو یہ پیغام دی ہے اور میں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کریم کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے اور دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے۔ تحقیقات اسناد کا جو آپ نے سوال کیا، اگر میں خلاصہ بتاؤں، اب پوری کتاب تو پڑھ کے سنائی نہیں جا سکتی، اگر خلاصہ بتاؤں تو ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ زندگی امتحان ہے، یہاں ایک دن آپ خوش تو اگلے دن اداس ہوں گے، مشکلات سے سبھی گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، اور جو ہے زندگی کے جو مشکلات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ثبوت ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں دکھ نہ ہو تو ہم اپنے رب کریم کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ دکھ بندے اور رب کے درمیان راضی نامے ہوتے ہیں، بے شک رب کریم ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑھاؤ تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے، باقی سارا کام بندے کا ہے کہ وہ اس راضی نامے پہ چپ کی مہر لگاتا ہے، رضا کی لگاتا ہے، شور کی لگاتا ہے یا شکوے شکایت کی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عمل ایک ہی ہوتا ہے، پر اس میں سے گزرنے والے کا رویہ اور مزاج کسی کا درجہ گھٹا دیتا ہے اور کسی کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خوشی جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی، اور میں یہ بات بھی اپنے سننے والوں کے ذہن میں جو ہے ڈھالنا چاہوں گا کہ رب کریم اگر ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو وہ ہمیں مضبوط جوتے بھی بخش دیتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ مشکلات میں پھنس کر مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ میرا خصوصی پیغام ہے کوہ نور نیوز کے سننے والوں کے لیے، باقی کوہ نور نیوز کے جتنے بھی سننے والے جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، کیونکہ جس طرح ہوائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں اور ہوائیں موسم کا رخ جس طرح بدلتی ہیں، اسی طرح جو ہے دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں، دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ کیا پتہ کسی کی قسمت ہماری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ اس لیے اس گفتگو کی ابتدا میں کوہ نور نیوز کے سننے والوں کے لیے یہ دعا ضرور کرنا چاہوں گا کہ خدا کرے وہ خوشیوں کی جھرمٹ میں رہیں،
راحتوں کے پرچم تلے رہیں, آنے والے حالات کی تلخیوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں, سب کو قدم بقدم کامرانیاں نصیب ہوں اور تمام خوشیوں کے حصار میں رہیں. تمام کا جو دامن ہے وہ خوشیوں کے پھولوں سے معطر و منبر اور سجا رہے, اور کوہ نور نیوز کی رونقوں کے گلشن میں کبھی خزاں نہ آئے. اچھا یہ بتائیں, ایک اور آپ کی کتاب ہے رواں دواں, یہ جب آپ نے لکھی رواں دواں, اس کا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ نام آپ نے رواں دواں کیوں چنا؟ جی, میرا جو ہے رواں دواں لکھنے کا مقصد ایک خصوصی پیغام دینا تھا روحانیت کے حوالے سے, اور خاص کر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے. اس میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک تلخ ترین پہلو ناشکری کا ہے. سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگی میں ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے رب نے کبھی ہمیں بھوکا سلایا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں؟ کیا گھر کا ہر کونا اللہ کے فضل سے بھرا ہوا نہیں ہے؟ یقیناً بھرا ہوا ہے. تو پھر بتائیں کہ ناشکری کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ رب کریم ناشکری کرنے والوں سے نعمتیں چھین لیتا ہے. زندگی شکر اور شکوے کے گرد گھومتی ہے. ہمیں چاہیے کہ شکر کو اپنا لیں اور شکوے سے دور رہیں. جو ہے خوشی یہ جھونپڑی یا محل کی محتاج نہیں ہوتی, یہ اللہ کریم کی وہ خاص عطا ہے جو وہ اپنے خوش نصیب بندوں کو جس حال میں چاہے عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ کریم کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر گزار رہنا چاہیے. وہ خالق کائنات اگر چاہتا تو یہ خوبصورت بدن چھین لیتا, ہم سے عقل و دانش کی صلاحیت ضبط کر لیتا, بھیک مانگنے والوں یا رات کو سڑکوں کی آغوش میں سونے والوں کے دامن میں ہمیں ڈال دیتا. لیکن اس کریم رب نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہمیں بہت عزتوں سے نوازا ہے. اب رب کی ایک ایک نعمت پر شکر بجا لانا ہم پر فرض ہے. تو رواں دواں میں نے شکر کا درس دیا ہے. شکر کا درس دیا. اچھا یہ بتائیں, آپ ثنا خوان بھی ہیں, عالم بھی ہیں, کافی جگہ پر جاتے ہیں, تو کیا کبھی کسی ایسی جگہ پر گئے ہوں جہاں پر آپ کی خطاب سے کسی چیز سے کوئی انسان متاثر ہو کر راہ اسلام کی طرف گامزن ہوا ہو؟ جی بالکل, بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. معاشرتی حوالے سے بھی ہمارا درس ہوتا ہے, باقی روحانیت پر چلنے کا درس دیتے ہیں, فقہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہم یہ بھی سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ آپ نے دنیاوی رشتے کیسے نبھانا ہے, ہر حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اس حد تک لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہے مخلص رشتے اللہ کریم کی نعمت ہوتے ہیں, انہیں کبھی بھی ضائع مت ہونے دیں, چاہے جتنی بھی مجبوری ہو, کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن رشتے دوبارہ نہیں ملتے. ہمیں رشتوں کی حفاظت کرنی چاہیے, چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا احساس کے. رشتے اور تعلق ہمارے گھر کی الماری میں رکھی ہوئی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استعمال ہم کبھی کبھی کریں, بلکہ رشتے اور تعلق وہ خوبصورت تحفے ہیں جو ہمیں نہ صرف خوشی دیتے ہیں بلکہ برے وقت میں ہماری طاقت اور حوصلہ بھی بن جاتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ رشتوں کی قدر کریں, رشتوں کو مفاد کے لیے استعمال نہ کریں. یہ بھی بتاتے ہیں کہ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں, مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جب یہ درختوں کی مانند ہوتے ہیں تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خود کو گھنے سائے سے محروم مت ہونے دیں. جس طرح ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں, انگلیاں نہیں. جو انگلیاں کاٹ دیتے ہیں ناخن بڑھنے کی وجہ سے وہ بے وقوف ہوتے ہیں. اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو ہمیں غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے, رشتے نہیں. معمولی باتوں کی وجہ سے رشتوں کو ختم نہ کریں. جب دلوں میں میل, طبیعتوں میں ضد, لفظوں میں مقابلہ آ جائے
تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ تو میری یہ بات کوہ نور نیوز کے سب سننے والے یاد رکھیں کہ بکھرے رشتے جلدی سے خود سمیٹنے میں لگ جائیں، کیونکہ رشتے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف لوگ نماز روزے کی طرف گامزن ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو سن کر والدین کا ادب، اپنے گھر والوں کو اہمیت دینا اور رشتوں کو نبھانا بھی سیکھتے ہیں۔ اور یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، دیکھیں یہ تو بہانہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم دراصل خود کرم نوازی کرتا ہے اور انہیں اچھے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے۔ بریک کے بعد عبدالخالق اسناد صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے راہ اسلام پر زندگی کو کیسے وقف کیا اور کیسے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ پیر عبدالخالق صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، چونکہ آپ نے کئی کتابیں لکھی، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، مختلف پاکستان کے شہروں میں مختلف جگہ پر جا کر آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اتنی ترقی پائی، 100 سے اوپر کتب ہیں جن کے آپ مصنف ہیں، آپ نے دین اسلام پہ کتابیں لکھی، اور یہ ہر اس مسلمان، ہر اس نوجوان کے لیے ہے جو ان کو دیکھ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے راستے پہ کیسے انہوں نے گامزن کیا، اور ابھی بھی اسلام کی تشریح، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے یہ دن رات کام کرتے ہیں۔ یہ بتائیں سر، میلاد کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے میں لوگ زیادہ سے زیادہ دعوتیں یا آپ کو زیادہ سے زیادہ بلاتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جیسا رمضان، میلاد، ان خاص جو اتوار آتے ہیں، اس میں ہم زیادہ اسلام کے اوپر یا زیادہ ختم اور قرآن پڑھواتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں کرنا چاہیے؟ بالکل، اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت سے کرنا چاہیے۔ اور میں جو ہے اس گفتگو میں عالم اسلام کے جتنے بھی نامور علماء ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ میلاد پاک کے سلسلے میں شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ پر زور بھی دینا چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنانا چاہیے، اور جو ہے ہمیں ظلم کے خلاف بھی میلاد کی تقریبات میں آواز اٹھانی چاہیے۔ ابھی جس طرح کوہ نور نیوز مظلوم کی آواز بنتا ہے، ظالم کے جو ہے خلاف آواز اٹھاتا ہے، ہمیں جو ہے میڈیا کا بھی ساتھ دینا چاہیے، علماء کو بھی اس حوالے سے۔ تو جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں میڈیا کا بھی کردار، علماء کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ ہم سب کو مل کر چلنا ہوگا، اور ہمیں یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالنی ہوگی کہ ہر زمانے اور ہر دور کے نمرودوں، فرعونوں اور یزیدوں کے ظلم و ستم اور غلط کاریوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھانا اور جد و جہد کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ ہر ظالم اور بے انصاف حکمران اور سربراہ نمرود اور فرعون ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ دنیا بھر کے نمرودوں اور فرعونوں کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں۔ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم کو ختم کرنا ہوگا، اور ہمیں وہ ہاتھ ہر قیمت پر روکنے ہوں گے جو جبر و تشدد کے لیے اور غریبوں کا گلا گھونٹنے کے لیے بڑھتے ہیں، اور ہمیں وہ زبانیں کھینچ لینی ہوں گی جو ظلم کی حمایت میں دراز ہوتی ہیں، اور ہمیں ان قوتوں کو کچلنا ہوگا جو عوام کے بنیادی انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے متحد ہوتی ہیں۔ میں جناب کی گفتگو کئی بار سنتا رہتا ہوں، جناب بھی اس پہ کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے جناب کے اخلاص کے اس گلشن میں کبھی خزان آئے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روپیہ پیسہ ایمان کو خراب کر دیتے، بنیادی وجہ یہی ہے، ہم ظلم کرتے کیوں ہیں، اس طرف اب میں آ رہا ہوں۔
اس کے حصول کے لیے لوگ سینکڑوں ہیلے بہانے اور طریقے ایجاد اور استعمال کرتے ہیں۔ غاصب حکمرانوں سے لے کر بھکاریوں، منگتوں اور ملنگوں تک اسی دھندے اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ غاصب حکمران زور زبردستی اور ڈنڈے کے بل پر روپیہ بٹورتے اور وصول کرتے ہیں، اور بھکاری، منگتے اور ملنگ عاجزی و مسکینی کا مصنوعی مظاہرہ کر کے قابل رحم شکل و صورت بنا کر دعائیں اور التجائیں کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے دے کر روپیہ بٹورتے اور وصول کرتے ہیں۔ دونوں کا عمل یکساں ہے، بس روپیہ بٹورنے کے طریقے میں فرق ہے۔ اسی طرح کروڑ پتی اور ارب پتی تاجر جو ہے روپیے کی طاقت سے مال گوداموں میں بھر لیتے ہیں اور پھر من مانے دامن وصول کر کے غریب عوام کو لوٹتے اور ان سے روپیہ وصول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چور چوری چھپے رات کی تاریکی میں اور ڈاکو اور لٹیرے علل اعلان۔ اب یہ صرف واقعات بیان بھی کرتے جائیں تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ہم ایسی باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے زندگیاں بدلیں۔ ظالم جو ہے ظلم چھوڑ دے، اور وہ اگر ظلم نہیں چھوڑتا تو مظلوم اس قابل ہو جائے کہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی طرح جو ہے چور چوری چھپے رات کی طریقی میں اور ڈاکو اور لٹیرے دن دہاڑے بندوق، خنجر اور ہتھیار کے زور پر روپیہ بٹورتے اور وصول کرتے ہیں۔ غاصب حکمران ایوان اقتدار اور محلات میں بیٹھ کر عوام کو لوٹتے ہیں، اور چور چوری چھپے اور ڈاکو اور لٹیرے جو ہے دن دہاڑے گلی کوچوں اور رات کی تاریکی میں گلی کوچوں اور شاہراہوں پر عوام کو لوٹتے اور روپیہ وصول کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ہی گروہ ہیں۔ روپیہ پیسہ بٹورنے کے لیے کسی نے دم تویز کرنے والوں کا، کسی نے شعبدہ بازوں کا، کسی نے چوروں اور ڈاکوؤں کا، کسی نے منگتوں اور ملنگوں کا، کسی نے غاصب حکمرانوں کا، کسی نے بڑے بڑے تاجروں، ذخیرہ اندوزوں، بلیک میلروں اور سمگلروں کا روپ دھار رکھا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ اور یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ ابھی آپ نے پوچھا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ آپ نے اس کتاب میں کیا لکھا، تو میں نے سننے والوں کو بتایا کہ میں نے اس میں جو ہے شکر پر زور دیا ہے کہ ناشکری سے بچیں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی کتابوں میں اس بات پر بھی زور دیا ہے، اسی کے ساتھ منسلک بات ہے جو میں نے ظلم کے خلاف کوہ نور نیوز کے ذریعے آواز اٹھائی ہے، اور یہ بالکل میرے علم میں، میں بذات خود کچھ چینل بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جن میں کوہ نور بھی شامل ہے، تو کوہ نور یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور بھی چینل، تو ہم سب کو، ہماری علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، تو ہمیں عوام تک یہ بات پہنچانی ہوگی کہ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، خودکشی کے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اب ظالم انہیں تھوڑی کہتے ہیں کہ خودکشی کریں، ظالم ایسے ہے کہ خنجر کے ساتھ بندوق کے ساتھ ظلم کیا جی، بندہ مار دیا، لیکن اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں جو ہے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے جس طرح آپ کا چینل ہے اور کئی ٹی وی چینلز ہیں جو اسلامی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، علماء کو لے کر آتے ہیں، اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ دور میں جہاں ایک طرف عیش و عشرت کے سامانوں کی ہر طرف بھرمار اور کثرت ہے، وہاں دوسری طرف پوری انسانیت انتہائی روحانی کرب، ذہنی انتشار، نفسیاتی پیچیدگی، ہماگیر، بے یقینی اور گہری قلبی بے اطمینانی کا شکار ہو کر درد و الم، رنج و غم اور مصیبت سے بری طرح کرا رہی ہے، مسلسل سسکیاں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ غذائی قحط، امراض اور طاقتور قوموں کی کمزور قوموں پر یلغار، زندگی سے مایوسی اور خودکشی کے اقدامات اپنے عروج پر ہیں۔ آج کے دور میں جو عظیم عذاب اور عالمگیر آزمائش دیکھنے میں آ رہی ہے، اس قدر
عظیم عذاب پہلے شاید ہی کبھی دیکھنے میں آیا ہو، تو اقتصادیات، نفسیات، عمرانیات اور جدید فلسفے کے ماہرین چاہے اس کی توجیہ کچھ بھی کریں اور وہ چاہے اس کے ظاہری و فوری اسباب کچھ بھی بتائیں، مگر اس کی اصلی وجہ مذہب و روحانیت، فکر و تصوف اور خود اپنے نفس کے عرفان سے انسانیت کی روح گردانی اور غفلت ہے۔ آج کے دور میں جس قدر مذہب اور روحانیت کی شدید ضرورت ہے، اس قدر شدید ضرورت شاید ہی پہلے کبھی پڑی ہو۔ تو جب آپ مذہب اور روحانیت سے واقف ہوں گے، اس طرف آپ کا لگاؤ ہوگا، تو آپ خودکشی جیسے اقدامات بھلا کیوں اٹھائیں گے؟ اب جو ہے کچھ لوگ میری ان باتوں کو نظر انداز کریں گے، تو یہ اب سننے والوں پر ہوتا ہے کہ وہ بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ نہ ہو پہچان تو لالو گوہر بھی سنگریزے ہیں، جو قدر و منزلت جانے قدردانی بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہے جو قدر والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کتنے درد سے بول رہا ہوں اور بات میرے دل سے نکل رہی ہے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ میں نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا، میں نے سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ ظالموں کو بھی، مظلوموں کو بھی، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان کو بھی سمجھانے میں کسر نہیں چھوڑی، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ان کو بھی۔ یاد رکھیں کہ اچھی بات کا اثر سب پر برابر نہیں ہوتا۔ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو پھول صرف ان زمینوں پر اگتے ہیں جہاں لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے، جو زرخیز ہوتی ہیں، باقی بنجر جگہ پر صرف جنگلی جھاڑیاں اگتی ہیں۔ تو یہ بات، یہ گفتگو خصوصی طور پر جوانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اپنی جوانی جو ہے اللہ کریم کے راستے میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کوہ نور نیوز نے خصوصی اپنا اتنا قیمتی وقت اسلام کے لیے وقف کیا اور جو ہے ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھا، تو تاکہ جو ہے اتنا قیمتی وقت جو کوہ نور نیوز آپ لوگوں کو دے رہے اور آپ لوگوں تک اسلام کی بات پہنچا رہے، ورنہ اسی وقت میں مشہوریاں بھی دی جا سکتی تھی اور اشتہارات بھی چلائے جا سکتے تھے، نہیں، لیکن اسلام کی بات اگر اس وقت میں پہنچائی جا رہی ہے تو ہم اور یہ چینل آپ کے ہم خیر خواہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ بات آپ تک پہنچے۔ اب کوہ نور کو ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے، کوہ نور چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں، تو اسی طرح اگر میڈیا اس میں کردار ادا کر رہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدلیں، اگر صحافی یہ چاہتے ہیں، دیکھیں اب سارے صحافی ایک طرح نہیں ہوتے، کچھ صحافی بہت مخلص ہوتے ہیں، بہت درد مند ہوتے ہیں، یقین مانے ابھی ہمارا خود جو ہے واسطہ پڑتا رہتے ہیں صحافیوں سے۔ دیکھیں ہر شعبے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اصل دیکھیں میں آپ کو سمجھانا یہ بات چاہتا ہوں، ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے جو میں آپ کو اصل مقصد بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چینل، ہم علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کی طرف اپنی زندگیوں کو لے کر آئیں۔ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب کچھ ختم ہو جانے جو ہے عبادت شیوہ پیغمبری ہے جوانی کی، جوانی میں تو کچھ نادانی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جوانوں کی زندگیاں بدلیں، اور جو ہے جو جوانی سے آگے جا چکے ہیں میرے بزرگ حضرات ہیں، وہ یہ نہ سمجھے ہم تو بالکل ہی ناکارہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس بھی ابھی وقت ہے، توبہ کر لیں۔ لیکن خصوصی طور پر جوانوں کے لیے آج اس چینل کے ذریعے میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جائیں اور جوانی ضائع نہ کریں، ورنہ سخت پچھتائیں گے۔ اور آپ اس طرف آ جائیں کہ مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی، تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی۔ ابھی دیکھیں ہم جاتے ہیں بابوں کے پاس، میری مشکلات ہیں، الجھنے ہیں، ایک کے پاس ایک کی چوکھٹ پہ سر رکھا، دوسرے کی چوکھٹ پہ دھوکے باز جیلی عامل ہماری عزتیں لوٹ رہے ہیں، پیسہ بٹور رہے ہیں۔ تو جی آپ اس طرف ہیں کہ مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی،
تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی، سب سے بڑا تعویذ اس کا نام ہے۔ تو آپ اس طرف ہیں۔ میں جو ہے روحانیت سے وابستہ بزرگوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے آج کے دور میں ایسے وظائف پیش کرنے کی ضرورت ہے جن میں لوگوں کو فائدہ زیادہ ہو۔ جی پیر صاحب آتے ہیں بعد میں بھی آپ۔ جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پیر خالق صاحب کی گفتگو یہیں سے جاری رہے گی۔ ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر عبد الخالق اسناد صاحب۔ آپ نے جوانی میں راہ دین پر چل کر جوانوں کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ عمر دین پر چلنے کی کوئی بھی نہیں ہوتی، کسی بھی عمر میں کسی ٹائم بھی آپ اللہ کے راستے پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل سکتے ہیں، دعوت اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ نوجوانان کے لیے آپ ایک سبق ہے، مشورے لا رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، اب سیرت نبوی پہ باتیں کی جائیں تو۔ جی بالکل، اب میلاد شریف کا ویسے بھی سلسلہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ ہم پاک نبی کی یادوں کو سینے میں بسایا کرتے ہیں، جب یار کی باتیں ہوتی ہیں تو کیف اٹھایا کرتے ہیں۔ وہ خود میلاد مناتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم اس لیے سرور عالم کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ لکھا ہے بخاری کے اندر، صلوات خدا کا یہ معنی، ہم ان کی ثناخوانی کے لیے محفل کو سجایا کرتے ہیں۔ آقا کی مدینے آمد پر ایک نعت پڑھی تھی بچیوں نے، ہم اس لیے ان کی ثناخوانی بچوں کو سکھایا کرتے ہیں۔ رب کے احسانوں کے بدلے میں شکر بجانا واجب ہے، میلاد کی صورت میں ہم شکر بجایا کرتے ہیں۔ پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحت کرتے ہیں، میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ ایمان غلام رسول کا ہے، مغفور ہوئے انشاءاللہ۔ جو لوگ محبت سے ان کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ دل بر تیرے آنے سے گلشن میں بہار آئی، دل بر تیرے آنے سے گلشن میں بہار آئی، پھولوں میں ہے رانائی، کلیوں میں ہے زیبائی۔ معراج تمہاری ہے عرشوں سے پرے جانا، معراج میری تیرے قدموں سے شناس آئی۔ جب تک نہ بنے کوئی دیوانہ محمد کا، کیا خاک سمجھداری کس کام کی دانائی۔ تو اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، تو باخدا ان کی تڑپ میں رو رو کر ہماری آنکھیں خشک ہو جائیں، شدت عشق سے ہمارے دل پھٹ جائیں، اور سوز محبت سے ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، تو ہمیں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ٹوٹ کر جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری سیرت سے جب دوری ہوگی تو ہم الجھنوں میں پڑیں گے، ہمیں نہ صرف دینی حوالے سے جو ہے معاشرتی حوالے سے بھی نقصانات ہوں گے۔ دیکھیں اب سیرت سے جب ہم دور ہوں گے، ہم اپنے بچوں کی جو ہے تربیت اسلامی حوالے سے نہیں کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے حوالے سے درس نہیں دیں گے، تو اولاد بھی ہماری نافرمان ہوگی۔ دیکھیں جو ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر ہماری خدمت کریں،
لیکن اس وقت اولاد کے جو لچھن دیکھنے میں آ رہے ہیں اس کے پیش نظر شاید اب یہ خواہش بھی ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر نظر آنا ممکن نہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے. اولاد والدین کی اس قدر نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں خود کچھ قصور والدین کا بھی ہے کہ جو عمر تربیت کرنے کی تھی اور جو عمر سیرت کے حوالے سے درس دینے کی تھی وہ عمر اتنا لاڈ پیار دینے میں گزری کہ باپ نے ذرا سا ڈانٹا تو ماں فوراً آڑے آئی کہ آئے ہائے بچہ ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بڑا ہوگا تو خود مسجد میں جانے لگے گا، سارے کام بھاگ بھاگ کر کرے گا میرا چاند. لیکن جب چاند بڑا ہوتا ہے تو ماحول کے ستارے اسے کچھ اس طرح سے گھیرتے ہیں کہ وہ ان کے جھرمٹ میں چمکنا پسند کرتا ہے اور اس کے اپنے گھر کے آنگن پر تاریکی کے ہیبت ناک سائے چھا جاتے ہیں. تو اس نور نظر کی تربیت اگر مناسب انداز میں کی گئی ہوتی تو اس کا کردار نہ صرف خاندان بھر کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے قابل رشک ہوتا. تو میں ہر ماں سے یہ التماس کرنا چاہوں گا کہ جب باپ تربیت کرے تو وہ آڑے نہ آئے، ماں اسے روکے نہ، اسے مناسب انداز میں تربیت کرنے دے. ہر باپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ماں تربیت کرے تو وہ بھی آڑے نہ آئے. اور سیرت کے حوالے سے جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، سیرت کے حوالے سے ہم اسے بڑھ کر دلچسپی لیں. ہم اس حوالے سے بچوں کو بچپن سے ہی یہ درس دیں کہ تاکہ وہ بڑے ہو کر جو ہے معاشرے کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے وہ یہ سارے طریقے، سارے مسائل جان جائیں اور ان کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ممکن حد تک ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور ویسے ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ممکن حد تک کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ اور ہماری شکایت کرنے پر مجبور ہو جائے. یاد رہے کہ عدالت ربانی سے ہر حال میں مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور پورا ملتا ہے. وہاں سے ظالم کے لیے فرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے بچوں کو سیرت کے حوالے سے دیکھیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں الجھنے مسائل اتنے شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا. تو ہمیں کوئی ایسا استاد رکھنا چاہیے بچوں کے لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے میں نے اس گفتگو کی ابتدا میں وہ شعر پڑھا تھا تو اس میں میں کہہ رہا تھا کہ ہم سیرت سورت دونوں کو ملایا کرتے ہیں. تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے بھی تاکہ آگاہی ملے، آپ کے طریقے کے حوالے سے بھی، اسلامی فقہ کے حوالے سے بھی، نماز روزہ کے حوالے سے بھی، والدین کے حقوق کے حوالے سے، زوجہ کے حقوق کے حوالے سے، تاکہ ہمیں زندگی میں جو ہے دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں، یہ بن بلائے مہمان کی طرح اچانک وارد ہو جاتی ہے. ہمیں اس کے لیے ہر وقت کمر بستہ، مستعد اور تیار رہنا چاہیے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ دل جن میں اللہ کریم کے شوق کی مقدس آگ بھڑکتی ہے، اور بابرکت ہیں وہ قدم جو اس کی طلب اور تلاش میں اٹھتے ہیں. پاک ہے وہ زبان جو اس ذات مقدس کے ذکر میں محو اور مصروف ہے. دنیا میں اس جیسا خوش نصیب آدمی اور کوئی نہیں ہوگا جسے اللہ کریم اپنی یاد کے لیے چن لے اور زندگی کے آخری لمحوں تک
اپنی یاد میں مشغول و مصروف رکھ کر مرتے دم تک اس زندگی کے اصل مقصد پر قائم رکھے. مرتے دم کی بات آئی تو وہ مجھے یاد آئی, مجھے ایک نیوز سننے کا اتفاق ہوا تھا, تو اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ ہماری پیاری بہن محترمہ خدیجہ صاحبہ کوئی نور نیوز چینل کے جو مالک ہیں, ان کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر دوں کہ خدا کرے وہ قبر کی آنے والی تلخیوں اور پیچیدگیوں سے محفوظ رہیں. اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرماوے, اور قبر میں بھی ان کا دامن خوشیوں کے پھولوں سے معطر و منبر اور سجا رہے. تو اس دعا کے بعد اگر جناب کا کوئی سوال ہے. ایک پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, تو آپ ہمیں کوئی اچھے اپنے 2-3 اشعار پیش کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک میرا اپنا لکھا ہوا شعر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ مقدس تیری چوکھٹ میں سے, مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی, تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی. غم سب ہی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. یہ میرا اپنا شعر نہیں, وہ میرا اپنا شعر تھا اور یہ کسی شاعر کا شعر ہے, وہ نا جھوٹ نہ ہو جائے اس لیے میں وضاحت کی ہے. وہ میرا اپنا لکھا ہوا شعر تھا کہ مقدس تیری چوکھٹ سے. یہ میں نے 14 سال کی عمر میں پہلا شعر لکھا تھا کہ مقدس تیری چوکھٹ سے نہیں دہلیز کوئی بھی, تمہارے نام سے بڑھ کر نہیں تعویذ کوئی بھی. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر, جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. اور ستاروں میں جب سفیدی کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. سفیدی میں بکھری ہوئی روشنی کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. روشنی سے نکلتی ہوئی کرنوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. کرنوں سے نکلتی ہوئی چمک کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. چمک کو سجانے والی کشش کو دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. کشش کو انسان کی صورت میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. انسان کی صورت کو حسن صورت میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. حسن صورت کو حسن سیرت میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. حسن سیرت کو حسن اخلاق میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. حسن اخلاق کو حسن ایمان میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. حسن ایمان کو حسن مصطفیٰ میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. حسن مصطفیٰ کو حسن خدا میں دیکھیں تو یہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے. تو دیکھیں, پھول کا غم کی وجہ سے گریبان چاک ہے, شبنم رو رہی ہے, سورج زرد ہے, حسن رو رہا ہے کہ 2 دن میں ختم ہو جاؤں گا. زمین نے رو کر ندیاں جاری کر دی ہیں, پہاڑوں کے آنسوؤں سے آبشاریں بہ رہی ہیں. شمع ساری رات روتی ہے, کوئل باغ میں آہو بکا کر رہی ہے. ہر جگہ آہ کا غلبہ ہے. ہم کہتے ہیں ایک ہم پریشان ہیں, ایک ہم پریشان نہیں ہیں, سبھی پریشان ہیں. اور غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جائیں گے, غم دور ہو جائیں گے. غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے. سرکار کے کرم کی بات چل گئی, حالات بدل جاتے ہیں. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر, جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ پیر عبدالخالق صاحب تھے جنہوں نے کئی کتابیں لکھیں, مصنف ہیں, شاعر ہیں. آپ نے آج ہمارے چینل کو ٹائم دیا, بڑا شکریہ آپ کا. ابھی آج تک کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان خالد بھٹی کو اجازت دے, اللہ نے کبان. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.